اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اسلامک کہانیاں چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید کا کیا المناک انجام ہوا۔ آج سے 1400 سال قبل نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل خانہ پر یزیدی فوج نے ظلم کے وہ پہاڑ توڑے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے اہل و عیال اور جان نثاروں نے دین اسلام کی تبلیغ کو وسعت دی۔ ہر شخص یزید پر لعن طعن کرتا اور اس کو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتل قرار دیتا، جس کے باعث یزید نے محل سے نکلنا چھوڑ دیا، اور واقعہ کربلا کے چند ماہ بعد ہی یزید اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید ایک ہلاکت خیز اور موذی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اسے اپنے بڑے بیٹے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور اسے سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہا کہ یزید کے بیٹے نے نہایت ہی حقارت کے ساتھ باپ کی پیشکش کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ جس تخت پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے دھبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا مجھے اس سلطنت کی وراثت سے محروم ہی رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید پر نازل ہونے والے عذاب الہی کی کیفیت یہ تھی کہ موت سے کچھ دن قبل یزید کی آنتیں گل سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے یزید ملول درد سے چیختا رہتا، پانی کا قطرہ حلق سے اترتا تو خنجر کی طرح چبھتا۔ قہر الہی کی مار تھی کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا اور پانی پا کر بھی سکون نہیں ملتا۔ آخر اسی درد میں تڑپتا تڑپتا ہلاک ہو گیا۔ یزید کی موت کا ایک سبب تاریخی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ رومی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ رومی لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ اس لڑکی نے یزید کو یہ کہتے ہوئے کہ جو شخص اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر کے وار کیے اور یزید ملعون کو قتل کر کے وہیں ویرانے میں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش جانوروں کی خوراک بنی رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے لوگ وہاں پہنچے اور وہیں گھڑا کھود کر اس کی گلی سڑی لاش کو دفنا دیا۔ واقعہ کربلا حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی سربلندی کی خاطر لازوال قربانیاں پیش کیں۔ کربلا کے میدان میں ہونے والی حق و باطل کی جنگ میں بہت سے ایسے واقعات پیش آئے جو نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلکہ انسانی تاریخ میں بھی بے مثال ہیں۔ ثانیہ کربلا آزادی کی اس جدوجہد کا آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقا کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع کی گئی۔ یہ دونوں قصے تاریخی روایات پر مبنی ہیں، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ امید ہے آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سپورٹ کریں گے۔ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔